فرما، رزق میں وقت میں اضافہ عطا فرما، اور جتنے بھی مجھ سے پہلے ذاکرین اور میرے بعد ذاکرین پڑھنے والے ہیں مولا سب کے وقت بلند فرما، جہاں پاؤں رکھے وہیں پہ خیر ہو۔ بڑا مشکل دور چل رہا ہے علی کی ولایت کے حوالے سے، مولا تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا اس کو اذن خروج عطا کر، جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مل کر بآواز بلند سلوات پڑھیے گا۔ مصیبت کی یہ بات ہے کہ جو ٹائم بانیان کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس پہ ممبر مل جائے تو آگے کا سفر بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب گن کے 5 یا 7 جملے اور آپ کی دو میں کا لمبا سفر کرنا ہے، دل ہے کہ بات شروع کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، ضمیر شاہ، آ کر یہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ بس تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے آئیے گا، کیونکہ بڑا ہی خوبصورت ماحول، روحانی ماحول ہے۔ تھوڑے بندے ہو لیکن مخلص ہوں، یہی کافی ہوتا ہے۔ اور ویڈیو بنانے والے بھی اپنے فن کے صاحب کمال انسان ہیں، غضنفر بھائی مہدی کربالوی صاحب تشریف فرما ہے۔ چلیں اسی بہانے عرصے کے بعد ملاقات ان سے ہو گئی ہے۔ مولا سلطان کربلا سے، کسی دوسرے معصوم سے نہیں، حسین سے کسی بندے نے پوچھا مولا اللہ کی معرفت کیا ہے اور اسے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ بات اس حسین سے ہو رہی تھی جس کا ہر کلمہ توحید ہے۔ زندہ باد بسارت بھائی، آپ زندہ باد، آپ کی زندگی ہو جی۔ جس کا ہر کلمہ، جس کی زبان کی وہی محتاج ہے۔ سلطان کربلا نے مسکرا کے کہا کیا سوال کیا تم نے؟ کہتا ہے مولا اللہ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا یاد رکھ، جو جتنا امام کو جانتا ہوگا وہ اللہ کو اتنا پہچانتا ہوگا۔ زندہ باد، آپ کی زندگی ہو جی، اونچے ہاتھ کرو حیدری۔ بس 2 4 فرمان بصارت بھائی اور آپ کی زندگی ہو شاہ جی، آپ سلامت رہے جی۔ نام مولا کی بارگاہ میں کہ بندہ حاضر ہوا، حاضر ہو کر یہ کس سے تانا دیا۔ تانا کیا دیتا ہے مولا؟ جب آپ کا کوئی حبدار، جب آپ کا کوئی ماتمی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آتے ہیں؟ کل ہے نا پریشانی ابھی؟ جب آپ کا حبدار، آپ تو صاحب مطالعہ ہے، میری بات کی تصدیق کیجیے گا بشارت بھائی، جب آپ کا حبدار، جب آپ کا کوئی ماتمی دنیا سے جاتا ہے تو جو سکرات الموت ہوتی ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ جب موت کی سکرات آتی ہیں تو حق کے ساتھ آتی ہیں۔ مولا یہ جو سکرات الموت کے وقت انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انسان روتا کیوں ہے؟ نہیں پنجابی جی گل کر لینا تھوڑی ساری بھائی بسر، پتہ نا اپنے احوال میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ حق ہو جائے، حق ہونے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے اس کے رشتہ دار ارد گرد اس کے حوال میں ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پاپا جی گل ہے نا جی، نکل رہے ہوتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر بندہ کہتا ہے مولا آپ کا حبدار، آپ کا ماتمی جا گیا جی، جب دنیا چھوڑتا ہے اس سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آتے ہیں؟ امام نے مسکرا کر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں محمد اور علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے یار، حق ادا کر چلے رہے یار، وہ جہاد کرو حیدری، آپ سلامت رہے جی۔ چھٹے مولا کی بارگاہ میں 2 4 فرمان ہی بشارت بھائی، کیونکہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے شاہ جی، اور اسی پہ اکتفا ہوگا۔ 2 4 فرمان اور اس کے بعد آپ کی 2 میں سفر۔ چھٹے مولا کی بارگاہ میں بابا جی ایک بندہ آیا، آ کر یہ کہتا ہے مولا عرفہ کے دن، حج کے دن جو بندہ حسین کی زیارت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ عرفہ کے دن
حج کے دن جب اللہم لبیک لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، مولا اس دن جو بندہ بیت اللہ کی نہیں، جو حسین کی زیارت کرتا ہے، مولا اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ امام نے فرمایا عرفہ کے دن، حج کے دن، اللہ عرش سے جو سب سے پہلی اپنی نظر زمین پہ ڈالتا ہے وہ بیت اللہ کے زوار پہ نہیں، حسین کے ظاہر پہ ڈالتا ہے۔ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے یار، خدا کی قسم بھائی، بشارت اس جملہ کے صدقہ مولا آپ کے وقت میں اضافہ ہو۔ ضمیر شاہ میں بات کرنے لگا ہوں، بندہ بڑا حیران ہے، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے مہمان پہ نہیں حسین کے ظاہر پہ نظر ڈالتا ہے، یعنی بیت اللہ کے حاجی پہ نظر نہیں کرتا بابا جی، حسین کے ظاہر پہ نظر ڈالتا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ جب کہا نا وجہ کیا ہے، ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھ، یہ بیت اللہ کی مظلومیت ہے، اس کا طواف تو حرامی بھی کرتا ہے، حسین کی زیارت کو جاتا وہ ہے جو حلالی ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو اونچے کرو حیدری۔ مجھ سے پہلے آخری دو حدیثہ، لمبا پڑھنی نہیں شاہ جی، آخری دو حدیثہ بھائی جان پڑھوں اور بابا جی آپ کی دو میں سفر کروں۔ مجھ سے پہلے ذاکر صاحب سر بھی بڑا اچھا لگا رہے تھے اور ولایت علی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور میں بابا جی تب تک بات نہیں کرتا جب تک میرے پاس دلیل نہ ہو۔ ویسے بھی قرآن دعویٰ ہے، علی اس کی دلیل ہے۔ انہیں پتہ 4-5 بندے سنی بیٹھے ہو، تھکے ہو، سچ چاہیے، یعنی شعبہ بشریت ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں قرآن دعویٰ، علی اس کی دلیل۔ جو اہل بیت کرتے رہے وہ قرآن بنتا گیا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، یعنی کہ 4 یا 5 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا۔ جو اہل بیت کرتے گئے قبلہ قرآن بنتا گیا۔ اگر روٹیاں دی تو قرآن بن گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جو صاحب عقیدہ لوگ ہیں، بات ان کے لیے وسیم ہاشمی کرنے لگا ہے، جنگ احد میں اپنے رسول کی محبت میں جب علی کو لڑتے دیکھا اللہ نے تو اللہ نے کہہ دیا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، اے محمد دیکھا نہیں اللہ کتنا خوب لڑتا ہے۔ زندہ باد جیو اونچے حیدری، آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی، اللہ کتنا خوب لڑتا ہے۔ بشارت بھائی علی آپ کی زندگی ہو بھائی جان، عقیدہ ہی یہی ہے اور یہ میرا فعل بھی ہے، بس عقیدہ نہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بابا جی شام درس خارج پڑھ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے کہا مجھے یہ بتائیے عقیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقیدہ ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی جو انسان کا عمل ہوتا ہے وہی تھوڑی زندگی ہے بابا جی، وہی عقیدہ۔ اگر ممبر پہ میں یہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں نا، اس سے زیادہ جب میں اپنی لائبریری میں ہوتا ہوں وہ پڑھتا ہوں۔ قرآن دعویٰ رہا، علی اس کی دلیل رہے۔ علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ نے کہہ دیا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی۔ کیا بات ہے یار، حق ادا کر چلے خدا کی قسم۔ یعنی یہ روٹیاں دیتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا، علی نے سانس لی۔ 30واں سپارہ سورہ تکویر، اللہ کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے اس صبح کی جب علی سانس لیتا ہے۔ میں کہہ گیا بھائی کس کے ساتھ سے بات گزر گئی ہے یار، آپ کی زندگی ہو جی۔ بس بھائی وہ ذاکر صاحب علی کی ولایت کی بات کر رہے تھے کہ جو مانے وہ حلالی، جو نہ مانے وہ 10 بندے بولے ہو ہے بھی 10 ہی، تھوڑا سا اچھی تو بولو، جو مانے وہ، جو نہ مانے نہ۔ یہ ذاکر کیسر کے منہ کی بات ہے، نہ وسیم ہاشمی کی، نہ بھائی بصارت کی، یہ بات ہے علی کی بیٹی کی زبان سے نکلی ہوئی۔ شاہ جی جا گیا خدا کی قسم،
جب آئی ہے نا علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں ولایت علی کی بیٹی کی زبان سے، علی کی بیٹی آئی، یہ حرامی کہتا ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے حسین کو نعوذ باللہ مار دیا۔ جب اس نے کہا نا کہ ہم صاحب اختیار ہو گئے ہیں، ہم نے حسین کو مار دیا ہے، بی بی نے کہا تو صاحب اختیار نہیں، اختیار تو وہ ہوتا ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج کو بلا لے۔ بھائی کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، میں اس علی کی بیٹی ہوں جس کی انگلی کے اشارے سے سورج حرکت کرتا ہے۔ بس بی بی کا یہ کہنا تھا، ایک حرامی اٹھا ہے یہ کیا، جہاں دیکھو علی کی فضیلت، جہاں دیکھو اپنے بابا کے فضائل، یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ خدا کی قسم وہاں پر بھائی بصارت ضمیر شاہ علی کی بیٹی نے کہا کہ میرے نانا کہا کرتے تھے کہ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا۔ بی بی نے کہا میرے نانا کہا کرتے تھے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حرام زادہ ہے۔ زندہ باد، جو ہاتھ اڑ گئے ہیں یار، بھائی کیا بات ہے یار، اونچے ہاتھ کرو حیدری۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے یہ بات کی، مجمع میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کبھی ماتھے پہ بھی لکھا ہوا بغض نظر آتا ہے؟ کیسے لکھا ہوا آتا ہے ماتھے پہ بغض؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی نے اشارہ کر کے کہا ہاکذا مکتوب، ایسے ہی تو لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا۔ زندہ باد، بھائی کیا بات ہے یار، اونچے کرو حیدری۔ بھائی بصارت بھائی ایک جملہ اور آپ کی دعا میں سفر۔ لسان اللہ متحرک ہوئی اور ہو گیا۔ شاباش بھائی، کہہ رہے ہیں لسان اللہ متحرک ہوئی اور ہو گیا۔ بات کہہ دوں ایک، چلیں بھائی زنفر بھی بیٹھے ہیں تو دل ہے بات کرتا چلو ضمیر شاہ، زبان متحرک ہوئی، لسان اللہ متحرک ہوئی، لسان اللہ متحرک ہوئی، جن کی زبان متحرک ہو کر توحید کے وجود کو ظاہر کرتے اسے زینب کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سے مجمع میں کیا بات کرتا یار، خدا کی قسم، اونچے کرو حیدری۔ آخری حدیث اور دعا، اپنی زبان سے نہیں، کسی شیعہ عالم کی زبان سے نہیں، اہل سنت کا امام شافعی جا گیا جی، نئی بات جو آپ نے پہلے سنی اس سے اگلی بات۔ شافعی آخری عمر میں آ کر، آخری زندگی کے مراحل میں آ کر اگر مصلی پہ جاتا ہے تو علی علی، بیت اللہ کی دیوار میں دراڑ دیکھتا ہے تو کہتا ہے علی علی، یعنی ہر مقام پر علی علی۔ امام شافعی کا یہ وظیفہ ہو گیا تھا۔ اس کا مقلد اس کے پاس آیا، کیا آپ شیعہ ہو گئے؟ ہر وقت آپ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خصائص سے امام علی کتاب کا نام ہے، میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، کہیں سے مکر سکتا ہی نہیں۔ ویسے بھی آج کل بڑا مشکل دور چل رہا ہے، ولایت کے حوالے سے 1 منٹ سے پہلے FIR کٹ جائے گی، یہ کہاں سے پڑھ کے چلے گئے، اس لیے ویڈیو بن رہی ہے آن لائن، میری آواز کیمرے کے زندان میں قید ہو رہی ہے، حوالہ دینے لگا ہوں۔ خصائص امام علی، اس میں سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام شافعی نے کہا مجھے کیا کہتے ہو بار بار کہ میں شیعہ ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا، ہر وقت علی علی کرتا ہوں، ہر وقت علی علی کرتا ہوں۔ اگر ہر وقت علی علی کرنا شیعہ ہونے کی علامت ہے تو پھر تیرا محمد بھی شیعہ تھا۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سارے سے بات گزر گئی ہے، کس کے صحیفہ دل میں نقش ہو گئی ہے یار، اونچے ہاتھ کرو حیدری۔ جو بات یہ کی غدیر میں محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، بھائی جو جس کو مان جائے قبلہ وہ اس کا شیعہ، جو رحمت کل کو مانے وہ نبی کے شیعہ۔ ہائے 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 ہائے، امام شافعی نے کہا یا آخری گل، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن
انزلہ کفاکم انکم عظیم القدر من یصل علیکم لا صلاۃ لہ. شافعی کہتے ہیں میں اہل بیت محمد کی فضیلت میں کیا بات کروں جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں ایسے واجب کر دیا جیسے اپنی توحید کو واجب کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور حضرت السلام ہے نہیں بھائی بصارت اس سے جملہ اگلا اب میں نہیں کہہ رہا، کوئی شیعہ خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی شیعہ کتاب ضمیر شاہ نہیں کہہ رہی. امام شافعی کا عقیدہ ممبر پہ میں پڑھنے لگا ہوں. شافعی کہتا ہے انکم عظیم القدر من یصل علیکم لا صلاۃ لہ. شافعی کہتے ہیں جو بندہ اپنی نماز پہ علی پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. آہا کیا بات ہے. وہ جہاد کرو حیدری. کیا بات ہے. دو جملے اس کی مصیبت کے جو شام سے پس ہونے آئے. میں فضیلت پہ ہی ممبر چھوڑ دیتا لیکن کیونکہ آج دن 10 محرم سے کم نہیں ہے، آج 13 سفر ہے. اس سیدہ کی شہادت ہے آج جو حسین کی نماز تہجد ہے. یہ مصعب کا پہلا جملہ ہاتھ باندھ کے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں شہزادیوں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ بیٹی جتنی بھی دکھی ہو جائے اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی. بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی. میں پھر ہاتھ باندھتا ہوں ماں بہنوں بیٹیاں شہزادیوں کے سامنے. لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے بابا جی. جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا منہ سے کچھ نہ بولے ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے. اب جب والا دن دکھ ہے تو مجھے معاف کرنا. جب شام سے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی حسن کی قبر پہ سلام کیا کچھ نہیں کہا. نانا محمد کی قبر پہ سلام کیا کچھ نہیں کہا. جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پہ نظر پڑی نا دونوں ہاتھ مار کے کہا آ فاطمہ لو رأیت سہرانا ومن سہر اللیالی قد امینا. اماں تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے. اماں میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے. اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جاتا ہے. اماں مجھے سجاد نظر نہیں آتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ